جیسا کہ قرآن مجید کی ایک مقبول آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، جس طرح پہلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون۔ اس کا فلسفہ یہی ہے کہ ہم تقوی حاصل کر سکیں۔ میرے سامنے مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراؤں۔ ڈاکٹر محمد افضل کریمی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ مختلف یونیورسٹیز کے اندر پڑھاتے ہیں، تحقیق بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کم عمری میں ایک مقام دیا ہے، اور ساتھ میں ہمارے سجاد درویش بھائی، جو کہ آواز کی دنیا میں ایک منفرد انداز ہے، بہت اچھے انداز میں یہ نعت منقبت خوانی کرتے ہیں، اور سجاد بھائی جو ہیں وہ کم وقت میں ہم نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے ایک مقام بنایا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام کا آغاز، رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز نعت رسول مقبول سے شروع کروں۔ اس کے لیے میں محترم جناب سجاد بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ نعت شریف سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو نہایت ممنون مشکور ہوں جی بی پریس کا کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی، لائیو ٹرانسمیشن کا پروگرام رکھا ہے۔ جی بی پریس کے تمام اراکین کا نہایت ممنون مشکور ہوں، خدا ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ ایک نعت کے چند اشعار آپ تمام سامعین کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، کیا خوب شعر ہے، دیکھیے گا کیا خوب شعر ہے، دیکھیے گا۔ اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا وہ تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ اور چھوڑ آیا ہوں
جان یہ کہہ کر آزم ارے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میرے کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میرے کہ بن کے سرکار کا مہمان مدینے میرے یہ تھے سجاد درویش بھائی جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے۔ میں ڈاکٹر محمد افضل کریمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسلام میں ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی اہمیت کو بیان کریں محترم ناظرین کے لیے۔ ڈاکٹر محمد افضل کریمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ اور جی بی پریس کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں اس بہترین پروگرام کو ارینج کیا اور اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کا مجھے موقع عنایت کیا۔ دیکھیں انتہائی اہم ٹاپک ہے، اس پہ ہمیں سیر حاصل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے مختصر انداز میں اس کے اہم پوائنٹ کی طرف میں اشارہ کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن کریم میں انسان کی کرامت، انسان کی عظمت اور انسان کی بزرگی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف مخلوق بنا کے خلق کیا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو یکساں خلق نہیں کیا ہے، مختلف انسانوں کے اندر مختلف صلاحیتیں رکھی ہے، کچھ افراد کو باصلاحیت بنایا ہے، کچھ افراد کو صحت مند بنایا ہے، کچھ افراد کو مالدار بنایا ہے۔ اسی طرح کچھ افراد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کے اعتبار سے نچلے طبقے میں رکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ عدالت الہی کے خلاف ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلاقیت اور تخلیق انسانی کا جو فلسفہ ہے اس پہ اگر ہم غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو خلق اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں زندگی گزارے، جو امتحان اور آزمائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے اس سے گزرے اور ایک اچھے انسان بن کے دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرے۔ اس تمام مرحلے میں کبھی اللہ دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی اللہ چھین کے امتحان لیتا ہے۔ اور اچھے انسان کی خوبی یہی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو کچھ عطا ہوئی ہے صلاحیتوں کی شکل میں، مال کی شکل میں، تو وہ دوسرے ضرورت مندوں کا خیال رکھے۔ قرآن کریم کی طرف جب ہم توجہ دیتے ہیں تو مختلف آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کو باقاعدہ ایک چیپٹر کے طور پر بیان کیا ہے۔ قرآن کے شروع میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اچھے لوگوں کی کوالٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اچھے لوگ، متقی لوگ وہ ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، جو رزق اللہ نے انہیں عطا کی ہے، وہ اللہ کے راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر ہی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حقیقی نیکی کی طرف
کوئی انسان پہنچ ہی نہیں سکتا ہے جب تک وہ راہ خدا میں انفاق نہ کرے. سبحان اللہ. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین. تو دیکھیں اس آیے مبارکہ میں کچھ نکات ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس میں سے ایک یہ ہے حقیقی نیکی کی طرف انسان کی پہنچ اور انسان کی رسائی اس وقت ممکن ہے، اس وقت پاسبل ہے جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو راہ خدا میں ضرورت مندوں پہ انفاق کرے، خرچ کرے. اور اس کے علاوہ جب کن پہ ہم خرچ کریں، کن کی راہ میں ہم خرچ کریں اور کس انداز سے خرچ کریں، کن لوگوں پہ خرچ کریں، اور جب ہم خرچ کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو اس میں کن کو شروع میں ہمیں دینا چاہیے اور اس کے بعد کن کو بعد میں جو ہے دینا چاہیے، یہ سب کچھ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے خدا نے یہ کہا کہ جب دینے کا مرحلہ آئے ضرورت مندوں کو تو آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ اگر رشتہ داروں میں اگر کوئی ضرورت مند ہے تو سب سے پہلے اس کو دے. اس کے بعد جو مسکین ہے ان کو دے. مسکین کون لوگ ہیں؟ مسکین وہ لوگ ہیں کہ جو معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت مند ہیں، ان کا خیال رکھے. اور اتفاقی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ سائلین کو سب سے آخر میں ذکر کیا. سائلین وہ افراد ہیں جو مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں. اب ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مانگتے پھرتے ہیں. کیا ہم ان کو دیں یا ان کو نہ دیں، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا سوال ہے. پاکستان کے اندر اکثر یہ افراد جو روڈوں پہ بھیک مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مافیا ہے. اس مافیا سے بچنے کی ضرورت ہے. بلکہ میں 2017 کی ایک رپورٹ میں پیش کروں کہ پاکستان کے اندر انفرادی جو خیرات ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں، تقریباً 240 ارب سالانہ انفرادی طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب یہ جو انفرادی طور پر 240 ارب سالانہ خرچ کرتے ہیں تو وہ اس کا کوئی نظم اور کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا ہے. اکثر وہ سارا جو مال ہے وہ ان افراد کے ہاتھوں میں جاتا ہے جو روڈوں پہ آ کے بھیک مانگتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اور کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ یہ جو سوال کرنے والے کون ہیں. اور اکثر جو رپورٹیں سامنے آتی ہیں ان کے پیچھے ایک مافیا ہے. اس مافیے سے بچنے کے لیے ہمیں اس طریقہ کار کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بالکل ایک طریقہ کار کے ساتھ مربوط انداز میں این جی اوز جو اسلامی این جی اوز ہے یا دوسرے جو ضرورت مندوں کے خیال رکھنے کے لیے مختلف تنظیمیں ہیں، ان کے تحت اگر ہم ان کی مدد کریں تو جو اصل حقدار ہے ان تک یہ مدد بھی پہنچے گی، اور یہ جو مافیا ہے ان کی سرگرمیاں بھی جو ہے معاشرے میں ختم ہو جائیں گی. ماشاءاللہ. امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے دن کو یوم اکرام کے طور پر کیوں مناتے ہیں؟ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. دیکھیں، امام حسن علیہ السلام پیغمبر اکرم کا پہلا نواسہ ہے کہ جو فاطمہ کی آنگن میں 3 ہجری میں آئے، اور امام حسن علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مناقب تاریخی کتابوں میں، روایت کی کتابوں میں بہت زیادہ ہے. چند کی طرف میں اشارہ کروں، پھر اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف میں آ جاؤں کہ یہ وہ ہستی ہے جن کی شان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیے تطہیر کو نازل کیا. یہ وہ ہستی ہے جن کی شان میں اللہ نے آیے مودت کو نازل کیا. یہ وہ ہستی ہے جن کی شان میں اللہ نے آیے اطعام کو نازل کیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اور اسی طرح یہ وہ ہستی ہے جن کی شان میں آیے تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور امام حسن علیہ السلام وہ ہستی ہے جو 20 یا 25 مرتبہ اللہ کی راہ میں پیادہ روی کے ساتھ آپ حج کو انجام دے چکے ہیں. اور اس طرح وہ خیرات میں اور نیکی کے کاموں میں وہ آگے ہوتے تھے. جہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے کہ آپ کو کریم اہل بیت کیوں کہتے ہیں اور آپ کے شخصیت کے ساتھ کریم اور کرم کا لقب کیوں ہے، تو دیکھیں ہمارے سارے ائمہ علیہ السلام کریم ہے. سارے ائمہ علیہ السلام فقراء کا خیال رکھتے تھے، ضرورت مندوں کا خیال رکھتے تھے، لیکن امام حسن علیہ السلام کرم اور سخاوت میں کچھ آگے تھے، مشہور تھے. آپ کا لقب ہی یہی تھا کہ امام کے بارے میں یہ منقول ہے جب بھی کوئی سائل آپ کے در پہ آتا تھا تو آپ اس کو خالی ہاتھ واپس جانے نہیں دیتے تھے.
اور امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یا امام جب بھی کوئی آتا ہے تو وہ جھولی بھر کے آپ کے در سے جاتا ہے، تو اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں میں بھی ایک سائل ہوں پروردگار کے دربار میں بھی ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں. جب بھی میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا ہے، مجھے عطا کرتا ہے. لہٰذا میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ کوئی سائل ایک امید کے ساتھ میرے در پہ آئے اور میں اس کو واپس پلٹاؤں. لہٰذا امام علیہ السلام کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں یہ مشہور ہے، آپ ضرورت مندوں کے گھروں میں جاتے تھے اور گھروں میں جا کے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے، اور بعض دفعہ آپ ان کو اپنے گھر میں دعوت دیتے تھے اور ان کو اچھے انداز میں ان کا خیال رکھتے تھے اور ان کی جھولی بھر کے واپس ان کو اپنے گھروں تک پہنچاتے تھے. لہٰذا امام کی اس سخاوت کی وجہ سے آپ کو کریم اہل بیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے درمیان سجاد درویش بھائی موجود ہیں. آپ سے ملتمس ہوں کہ ایک دفعہ اور آپ کو زحمت دے رہا ہوں کہ منقبت پیش کریں ہمارے محترم ناظرین کے لیے. سال میں نے اپنی 2021 میں ماہ رمضان میں آغا صاحب میں نے ایک مناجات ریکارڈ کروائی تھی. اس کو جناب یاور عباس یوسفی صاحب نے شاعر اہل بیت نے لکھا ہے. تو اس کے میں چند اشعار آپ تمام ناظرین کے لیے، اور جو ملک میں اس ٹائم جو وبا پھیلی ہے کرونا وائرس کی، اس کلام کے صدقے میں انڈیا میں جو یہ وبا چل رہی ہے ان کے لیے بالخصوص یہ میں مصرع پیش کر رہا ہوں. دیکھیے گا کہ محمد محمد کہ محمد والے محمد کے صدقے الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ زباں کہہ رہی ہے اے رحمان مولا مریضوں کے حق میں شفا مانگتا ہوں محمد والے کہ تو رب جلی ہے تو رب علی ہے کہ میری امانت تیری ہے کہ علی کی ولایت ہو پہچان میری علی کی ولایت ہو پہچان میری قضا کے لیے کربلا مانگتا ہوں محمد والے کی لحد میں اندھیرا یہ ممکن نہیں ہے کہ علی کی ولایت پہ اتنا یقین ہے ارے کرم یہ بھی تیرا یہ تیری عطا ہے کرم یہ بھی تیرا یہ تیری عطا ہے شہادت کی صورت
قضا مانگتا ہوں محمد والے. بالخصوص یہ مصرع ان مومنین کے لیے جو قید میں ہیں, جو مسنگ پرسن ہیں, ان کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ جو بے جرم قیدی ہے پابند زندہ کی رہائی مقدر بنا دے مہربان, نہ محتاج کرنا کسی کا جہاں میں, نہ محتاج کرنا کسی کا جہاں میں. اے مولا میں بچھڑا ہوا مانگتا ہوں محمد والے. دیکھیے کیا خوب اس کلام کا مقطع پیش کیا شاعر اہل بیت نے. محمد والے کی ستاروں کی طرح مقدر جگا دے کہ مجھے سبت جعفر سا شاعر بنا دے. اے سجاد درویش آمین کہنا, اے سجاد درویش آمین کہنا. قلم کار یاور دعا مانگتا ہوں محمد والے. محمد کے صدقے الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. ماشاءاللہ سجاد درویش بھائی منقبت پیش کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس ٹرانسمیشن کو ختم کروں, میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر افضل کریمی صاحب. آپ اپنی مصروفیات سے, گوناگوں مصروفیات سے ٹائم نکال کر ہمارے پاس تشریف لے آئے. محترم جناب سجاد درویش بھائی, آپ ہمارے درمیان تشریف لے آئے مصروفیات سے ٹائم نکال کے. دعا گو ہوں خداوند تبارک و تعالیٰ سے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. قارئین محترم, نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں.